فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ اسلام کو پورے نظام زندگی پر، پورے دین کا غالب کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ مشن 21 قمری سالوں میں اکمپلش کیا. آپ نے ایک فرد سے اپنی دعوت کا آغاز کیا. پہلے 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں گزارے اور وہاں اپنے فدائین اکٹھے کیے، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانا اور آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لیا. وہ مومنین تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے مکہ مکرمہ میں. آپ ان کو لے کر مدینہ منورہ منتقل ہوئے اور ان کے گرد انصار کا ایک حلقہ قائم ہوا، مددگار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پناہ دینے والے. سورہ انفال کے آخر میں ان دونوں جماعتوں کو یوں یاد کیا گیا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا، حضرت حسن کا دور آیا، پھر حضرت معاویہ کا دور آیا، پھر بنو امیہ کا ایک دور خلافت ہے، پھر بنو عباس کا ایک دور خلافت ہے. آج ہم ذرا اس سارے معاملے کو فوکس کرتے ہیں پاکستان پر کہ ہم جس خطۂ زمین میں رہ رہے ہیں یا جس خطۂ زمین پر ہم آباد ہیں اس کا نام پاکستان ہے. اس پاکستان کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی جغرافیہ ہے. یعنی آج سے 75 سال پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر نہیں تھا. اس کی کل تاریخ 75 سال ہے. اس کے مقابلے میں ہندوستان ایک ملک تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اس ملک کا ذکر آپ کو ملے گا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق کے مطابق مکران کے ساحل کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تجارتی سفر جو ہے وہ یہاں پر بھی ثابت ہے. باقی پاکستان کا کوئی نام، پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر ملکوں کی کوئی نہ کوئی جغرافیائی حدود ہوتی ہیں. کوئی پہاڑ ہوتا ہے جو ملکوں کو کاٹتا ہے، کوئی دریا، کوئی سمندر. یہاں کوئی ندی بھی نہیں ہے. کاغذ پر بیٹھ کر یہ تحصیل ادھر، یہ تحصیل ادھر، وہ ضلع ادھر، یہ ضلع ادھر، یوں پاکستان بنا ہے.
پھر کوئی قوم ہوتی ہے کسی ملک میں بسنے والی، جرمن ایک قوم ہے، فرینچ ایک قوم ہے، چائنیز ایک قوم ہے، انہی کی بنیاد پر وہ ملک ہے. لیکن یہاں کوئی قوم نہیں ہے کہ جو یہاں پر بستی ہے. جاٹ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، راجپوت ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ڈوگر ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. کوئی ایک نسل نہیں ہے، بس ڈیوائیڈ ہو گئی، یہ بھی ادھر 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 ادھر. اسی طرح کوئی ایک زبان نہیں ہے اس ملک کی، نہ ہندوستان میں تھی اور یہاں بھی نہیں ہے. یعنی اس چھوٹے سے خطے کے اندر 4 تو ڈیفینیٹ زبانیں ہیں نا، آگے پھر ان کی جو سب لنگوسٹک تقسیم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. پشتو زبان ہے پٹھانوں کی، بلوچی زبان ہے بلوچوں کی، پنجابی زبان ہے پنجابیوں کی، اور سندھی زبان ہے سندھیوں کی. اور پھر جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے یو پی سے، بعض دوسرے علاقوں سے، وہ اردو سپیکنگ تھے، وہ بھی بہرحال پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں. کوئی ایک زبان نہیں ہے. یہ ملک کیا تھا؟ یعنی ایک نظریے کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا تھا ملک، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اسلام تھا. یہ خطہ زمین اسلام سے متعارف ہوا دور بنو امیہ میں. محمد بن قاسم رحمہ اللہ وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنو امیہ کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں وہ یہاں آئے تھے. بہت قلیل عرصہ یہاں پر رہے، حکومت قائم کی، لیکن جب پیچھے سے خلافت بدلی تو ان کو بھی واپس بلا لیا گیا اور قید کر دیا گیا. لیکن کچھ نقوش چھوڑے مسلمانوں نے، محمد بن قاسم نے، کہ جو جزیہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں سے، سندھ کے لوگوں سے لیا ہوا تھا، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا، جزیہ نام ہی اسی کا ہے، وہ واپس کر کے گئے تھے کہ چونکہ یہ ہم نے لیے تھے تمہاری سیکیورٹی کے لیے، اب چونکہ ہم جا رہے ہیں ہم تمہیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکیں گے، لہذا یہ واپس کر. یہ ایک نقش تھا جو چھوڑ کر گئے. اس کے بعد پھر 2 طرف سے پاکستان، انڈو پاک کے اندر، انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام آیا. ایک تو مغرب سے مسلمان سلاطین حملہ آور ہوئے یہاں پر، اور انہوں نے آ کر یہاں کچھ نے صرف حملے کیے اور بت توڑے یہاں کے، پھر واپس چلے گئے، اور کچھ نے آ کر یہاں پر حکومتیں قائم کی. یہ ایک رخ ہے. لیکن انہوں نے اسلامی اور مسلمانوں کی حکومتیں قائم کی، لیکن انہوں نے تبلیغ کا سوائے ایک آدھ بادشاہ کے کسی نے دین کی تبلیغ کا، دعوت کا کوئی کام نہیں کیا. ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا ہے. یعنی یہ ایک تیسری سورس ہے کہ مختلف علاقوں میں جو صوفیہ کرام تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو اس علاقے میں بھیجا، اور بڑا غیر معمولی ایک انداز تھا، اور بڑا سٹل انداز تھا، چپکے سے. وہ کیا تھا کہ اس کی کسی مرشد نے اپنے مرید سے کہا کہ تم ہندوستان میں چلے جاؤ اور دہلی میں جا کے بیٹھ جاؤ. کسی کو کہا کہ تم الہ آباد میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا اجمیر میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا ملتان میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا پاک پٹن میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا لاہور میں جا کے بیٹھ جاؤ، سو آن سو فورتھ. اور ان کے پاس جو کچھ تھا، تھوڑا بہت سرمایہ، وہ انہوں نے ایک تھیلی میں ڈالا اور لے کر آ گئے. اسی میں سفر خرچ، اور یہاں کا انہوں نے کیا کیا، ایک کٹیا بنائی کسی نہر کے کنارے یا کسی شاہراہ کے کنارے. شاہراہ سے بھی وہ کچی شاہراہیں تھی، یعنی گزر گاہ ہے، اس پر آ کر بیٹھ گئے. ایک کٹیا بنا لی، سائے کے لیے بھی، اور بارش سے بچنے کے لیے بھی، اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے. اور کوئی ایسا ذریعہ کہ جس میں وہ عام لوگوں سے رابطہ کر سکے. مثال کے طور پر پانی کا ایک گھڑا خرید لیا اور ایک پیالہ خرید لیا،
اور اس ندی سے گھڑا بھر کے رکھا اور ہر گزرنے والے کو پانی پیش کیا، جی پانی پی لیں۔ اب ظاہر ہے سفر کر رہا ہے کوئی شخص، پیدل، پیاس تو لگی ہوئے، تو اس نے پانی پیا، پھر وہ 2 منٹ بیٹھ گیا، اور انہیں چپکے چپکے سے اس کو اسلام کے انجیکشن لگائے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ ایک ہے، یہ سب کائنات اسی نے بنائی ہے۔ یہ انہوں نے شکریہ ادا کیا، کہ نہیں شکر اللہ کا ہے، اور ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اور یوں چپکے 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 ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب ہندوستان کی ایک کثیر تعداد ہندوؤں کی مسلمان ہو گئی، ہندوؤں کو تشویش ہوئی، کیوں ہو یہ لوگ ہمارا مذہب چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ سر جوڑ کر ہندو بڑے بیٹھے کہ چکر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو ہم ایک غیر معقول حرکت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہیں پوجتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ہمارے مذہب سے متنفر ہو گئے۔ تو انہیں ایک توحیدی ورژن نکالا اپنے مذہب کا، اور وہ سکھ مذہب ہے۔ بابا گرو نانک موحد تھا، بلکہ ایک صاحب نے بتایا، میں نے خود تو نہیں پڑھا، ٹھیک ہی ہوگا، کہ جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے گرنتھ صاحب، اس کا جو آغاز ہے وہ تقریباً سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ اللہ کل ہے، وہ کوئی پتر نہیں، وہ کوئی برابر نہیں، وہ ورگا کوئی نہیں۔ تو توحیدی ورژن نکالا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ جو کنورشن ہو رہی ہے اسلام کی طرف ہندوؤں کی، وہ رک جائے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ مغرب سے مسلمان سلاطین حملہ آور ہوتے رہے، لیکن بعض نے حکومتیں یہاں پر قائم کی اور بعض حملہ کر کے واپس چلے گئے، لیکن ہندوستان پر مسلمانوں کی سب سے مستحکم حکومت جو تھی وہ مغلوں کی حکومت۔ بابر پہلا مغل بادشاہ ہے، ظہیر الدین بابر، اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں ہے۔ ہمایوں جو ہے وہ قدرے کمزور ثابت ہوا، اور شیر شاہ سوری جو خود ایک مسلمان تھا، اس نے اس سے حکومت چھین لی، لیکن جلد ہی ہمایوں نے واپس جو ہے وہ حکومت شیر شاہ سوری سے لے لی۔ ہمایوں کا بیٹا ہے اکبر، جلال الدین محمد اکبر، یہ بڑا ینگ ایج میں بادشاہ بن گیا۔ اس کے سارے مشیر جو تھے وہ ہندو تھے۔ اب ہندو مشیروں نے اس کو خبردار کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ مسلمان ہیں اور آپ کی رعایا ہندو ہے، تو یہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آپ اسلام کا کوئی ایسا چہرہ جو ہے وہ دکھائیں کہ جو غیر مسلموں کے لیے، بالخصوص ہندوؤں کے لیے ایکسیپٹیبل۔ ہر دور میں بادشاہوں کے ساتھ کچھ سرکاری درباری علماء ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو پہلی حکومتوں کو بھی ساتھ تھے، آج بھی وہ حکومت کے ساتھ ہیں، تو یہ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور جو بھی ڈائریکشن ملتی ہے وہ اس کے مطابق پیش کر دیتے ہیں، جی اسلام ایسے ہی ہے۔ تو درباری علماء فیضی اور ابو الفضل، یہ دو بہت بڑے نام ہیں، یعنی ان میں سے ان کی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ایک نے تفسیر لکھی تھی قرآن مجید کی بغیر نقطے کے۔ وکیبلری کتنی ہوگی کہ نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انہیں کیا کیا، بادشاہ کی خواہش کے مطابق اسلام کا ایک تصور پیش کیا۔ یہ جو بعد میں اصطلاح پیش کی نا، لے کے آئے جنرل پرویز مشرف صاحب، سافٹ امیج آف اسلام۔ اس سافٹ امیج کیا تھا کہ یہ جو غیر مسلموں کو جو افینڈ نہ کرے، محبت، آتشی، فلانی ڈمکی۔ کیا کیا گیا؟ اس مذہب کو نام دیا گیا دین الہی، دین اللہ نہیں۔ دین اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دین، دین الہی کا مطلب ہے میرے خدا کا دین۔ ہندو سمجھے یہ میرا دین ہے، مسلمان بھی سمجھے کہ یہ میرا دین ہے۔
بدھ بھی سمجھے میرا دین ہے، عیسائی بھی سمجھے میرا دین ہے، پارسی بھی سمجھے میرا دین ہے. پہلی تو یہ بات کی گئی. اس میں پروموٹ کیا گیا بھائی محبت، دوستی، کسی کو کچھ نہیں کہنا. اور خاص طور پر جو نقب لگائی گئی وہ کیا تھی کہ تمام مذاہب نے ہندوؤں کے ہمسایوں کے حقوق ہے اس کو بڑا پروموٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کے جو نبی تھے انہوں نے بھی بڑا پروموٹ کیا ہے ہمسائے کے حقوق کو. تو اگر تمہارے ہمسائے کو تمہارا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو تم گوشت نہ کھاؤ. کون سا فرض ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے جو شخصیت ہندوستان میں پیدا کی وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت. یہ جو ہمارے ہاں تصوف کے سلسلے ہیں، نقش بندی ہے، سور بردی ہے، قادری ہے، اسی میں ایک سلسلہ ہے نقش بندیہ. اس کے یہ صوفی تھے، سلسلہ نقش بندی کے سرہند کے رہنے والے تھے، تو شیخ احمد سرہندی، اور ان کو لقب دیا گیا مجدد الفسانی کا. یہ الف ثانی کیا ہے؟ الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کے معنی دوسرا. تاریخ اسلام کے دوسرے 1000ویں سال کے مجدد. اس سے پہلے جتنے بھی مجدد تھے وہ سب کے سب وہ عرب ورلڈ میں آئے تھے. جتنی بڑی بڑی شخصیتیں وہ عربی بولنے والے جو علاقے ہیں ان میں آئی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، یہ سب کون ہیں؟ یہ عرب ہیں. اور پھر بڑے بڑے فقہا سارے کے سارے کون ہیں؟ وہیں کے، یعنی عربی بولنے والے علاقے جو صحابہ کرام نے فتح کیے وہاں انہیں عربی کو رائج کیا. لیکن یہ پہلے مجدد تھے جو عرب ورلڈ سے باہر سے آئے، اور یہ دوسرے 1000ویں سال کے مجدد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے غیر معمولی کام لینا تھا. یہ تصوف کے مجدد بھی ہیں، یعنی تصوف کے اندر جو بعض خرابیاں تھیں ان کو آ کر انہوں نے دور کیا، اور وہ جہانگیر کے سامنے کھڑے ہوئے. یعنی اکبر کا بیٹا جہانگیر ہے، اب وہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم نے یہ جو رائج کیا ہے یہاں پر دین اکبری، دین الہی، یہ غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمہارا دین ہوگا، یہ اسلام نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو اس سے علیحدہ کر لیا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمہارا دین نہیں ہے. اچھا، دین الہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان کیا کہ اسلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی تصور، اور اتباع سنت پر زور دیا کہ اسلام کا مرکزی کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا اتباع ہی اصل دین ہے. اور وہ جو وہاں کہا گیا تھا کہ گوشت کھانا کون سا فرض ہے، اگر تمہارے پڑوسی کو پسند نہیں تو نہ کھاؤ، حضرت مجدد نے کہا کہ مسلمان کو گوشت ضرور کھانا چاہیے تاکہ اس کی آئیڈینٹی برقرار رہے. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو. کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. وہ سرمایہ ملت کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے. اور یہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین. جب بھی اسلام پر حملہ ہوگا اگر آپ ہوشیار نہیں ہوں گے تو چپکے سے اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے باہر پھینکا جائے. میں نے عرض کیا نا کہ سافٹ امیج اسی پچھلے 25 سال میں ہمارے سامنے جنرل پرویز مشرف کے ذریعے سے آیا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ یعنی ایک بڑی غیر محسوس چیز کی کہ شروع سے ہندوستان کے اندر یہ روایت تھی کہ مسلمانوں کی محفل میں تلاوت قرآن مجید کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرنے کے لیے، اور پھر نعت رسول مقبول ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارے پیشوا، ہمارے امام، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن کیا ہوا، اب وہ سافٹ امیج کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نکالنا ضروری ہے، لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں آفیشیل لیول پر جو حمد پروموٹ ہوئی وہ کیا تھی؟ نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جدا جدا جو ہے راستے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ خدا تو ایک ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا نا اس میں سے۔ تو یہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ ایون پاکستان کے قیام میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ یہ محاورے جو ہوتے ہیں وہ پہلے حصے سے پہچان ہوتی ہے۔ سورۃ فیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الم تری کیف۔ سورۃ نصر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء۔ سورۃ کوثر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا اعطینا۔ تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، لیکن بڑی ہوشیاری کے ساتھ اب اس کو صرف لا الہ الا اللہ کیا گیا۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہماری درسی کتابوں کے اندر بچوں کے لیے پریپ کی کتاب میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ محمد رسول اللہ کہاں گئے؟ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر پھینکا گیا، اور ہمارا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ یہ سب شرارتیں ہیں جو ہوتی رہی۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے آئے اسلام کے اندر، جن کو بڑی ہوشیاری سے اسلام میں سے نکال کے پھینک دیا گیا۔ اور بلا شبہ اسلام کے سر کا تاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا کوئی وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہے، اور اسلام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا اس سے بڑی سازش اور کوئی نہیں۔ سازش جسے کہتے ہیں سازش، جو پتہ جس کا پتہ نہ چلے، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ توحید کا لمبردار ہے، اس کو نمایاں کیا گیا ایٹ دی کاسٹ آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلط ہے۔ ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اسلام کا کوئی ایسا ورژن جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت مجدد آئے، پھر ہندوستان کے اندر ایک اور بہت بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ نے بھیجی، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے محدث دہلوی کیا نام تھا ان کا، انہوں نے مشکات شریف کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ پھر شاہ صاحب نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ شاہ صاحب کے دو بیٹوں نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ کیا، زیادہ لفظی، اور شاہ عبد القادر نے زیادہ بامحاورہ ترجمہ کیا۔ دونوں کی زبان پرانی ہے، لیکن شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے وہ آج بھی جو مترجمین ہیں، جو محققین ہیں، وہ مانتے ہیں کہ جو لفظ وہ لے کے آئے ہیں وہ کمال کا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ تحریم میں آیا ہے نا، صحیح بات ہے وہ ابکارا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں لا سکتا ہے، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات صیبات و ابکارا، جو تم سے زیادہ مسلمان، تم سے زیادہ ایمان والیاں، تم سے زیادہ فرما بردار، تم سے زیادہ روزے رکھنے والیاں، سب کر کے کہا کہ صیبات و ابکارا۔ صیبات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت جو شادی کے پروسیس سے گزر چکی ہو، بیوہ ہو چکی ہو یا متعلقہ ہو تو اسے کہتے ہیں صیبہ، اور باقرہ کہتے ہیں ورجن کو۔ تو شاہ عبد القادر صاحب وہاں ایک لفظ لے کے آئے ہیں، شوہر آشنا۔ یہ بات وہ شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں،
اس طرح بے شمار الفاظ ہیں جو محققین نے نوٹ کیے ہیں کہ شاہ صاحب کمال کے وکیبلری جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور ایک لفظ میں بات ہے اس کو سمجھا دیتے ہیں. تو یہ شاہ عبد القادر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. پھر شاہ ولی اللہ ہی کے پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اس خاندان کی بہت خدمات ہیں. اب جب زوال ہوا مغلیہ سلطنت کا اور آخری جو شان و شوکت والا بادشاہ تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا. اورنگزیب عالمگیر کو سیکولر لوگوں نے بہت زیادہ اس کی گرانے کی کوشش کی ہے ان کی شخصیت کو, اور ان کی ایک ہی شخصیت جو ہے ان کا ایک رخ بتایا گیا کہ وہ خود قرآن شریف لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر وہ اپنی روزی کماتے تھے اور جو پبلک فنڈ ہے اس میں سے نہیں لیتے تھے. لیکن ان کی زندگی کا جو ایک بہت اہم حصہ اس کو چھپایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جنوبی ہند سے ایک تحریک اٹھی, مرہٹا تحریک. یہ ایک ملیٹنٹ تحریک تھی جو ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتی. اورنگزیب عالمگیر کی ساری زندگی مرہٹوں سے لڑتے ہوئے گزری, اور ٹیپو سلطان کی بھی ساری جو تھی زندگی جو ہے وہ مرہٹوں سے لڑتے ہوئے گزری. اور اب جو یہ آر ایس ایس ہے ہندوستان کے اندر جو آج اس حکومت میں ہے, یہ بھی اصل میں وہ جنوبی ہند سے اٹھنے والی تحریک ہے, اور اس کا مطلب بھی کیا ہے, ہندوستان سے مسلمانوں کو صفایا کرنا. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. جب زوال ہوا مغلیہ سلطنت کا اور پہلے کچھ اور چھوٹے چھوٹے ریاستیں بن گئی, تو ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں یہاں آ گئی کہ ایک مغل حکمران کا ٹریٹمنٹ کیا ایک انگریز ڈاکٹر نے, اللہ نے اس کو شفا دے دی. تو جیسے وہ شاہانہ انداز ہوتا تھا بادشاہوں کا کہ منگ کی منگنا ہے, اس نے کہا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں کاروبار کی اجازت ہے. انہوں نے کہا جاؤ ہو گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کاروبار شروع کیا اور ساتھ ہی اپنے سامان کے ڈبوں کے اندر اسلحہ جو ہے وہ یہاں پر اکٹھا کر لیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ باقاعدہ بندوق تان پر کھڑے ہو گئے, اور پہلی جو جنگ ہوئی وہ پلاسی کے میدان میں ہوئی. سراج الدولہ جو بنگال کا نواب تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی, اور اس کا وزیر میر جعفر جو ہے اس نے غداری کی اور وہاں پر وہ شکست ہوئی. اور ٹیپو سلطان کو بھی شکست اسی طرح ہوئی کہ اب سیاست میں وہ دونوں نام آپ سنتے رہتے ہیں, خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں شاید یہ تعارف نہ ہو کہ یہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے. یہ وہ تھے, یعنی میر جعفر وزیر تھا سراج الدولہ کا, اور میر صادق وزیر تھا ٹیپو سلطان کا, اور ان دونوں نے غداری کر کے انگریز کے ساتھ مل کے شکست سے دوچار کیا مسلمانوں کو. بہرحال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہوئی اور مسلمانوں نے اس کے خلاف رزسٹ کیا اور تحریک چلائی. اسے کہتے ہیں تحریک آزادی. ہندو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, پہلے وہ مسلمانوں کا غلام تھا, اب انگریز کا غلام ہو گیا, لہذا انگریز نے ہندو نے رزسٹ نہیں کیا, مسلمانوں نے اس کو رزسٹ کیا. اب اس تحریک آزادی میں وہ لوگ جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا ان کو انگریز نے نوازا, اور یہ سارا جو ہمارے ملک میں جاگیرداری نظام ہے یہ وہ ہے کہ ایک ایک شخص کو ہزاروں مربع زمین الاٹ کر دی گئی. 18,000 آپ نے نام سنا ہوا ہے, یہ جنگ سے آگے ایک جگہ ہے 18,000. یہ 18,000 کیا ہے, کسی کو 5,000 مربع, کسی کو 50,000 مربع, کسی کو 18,000 مربع جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے, اور جاگیرداری نظام یہاں پر مسلط کر دیا گیا. ہندوستان میں پنڈت جواہر لال نہرو نے آتے ہی یہ کام کیا, جسے کہ وہ کمیونسٹ دین کے مالک تھے. انہوں نے یہ جاگیرداری نظام ختم کر کے اور یہ زمینیں ساری کی ساری جو تھی وہ جاگیرداروں سے چھین لی, اور وہاں پر جو ہے وہ سیاست صحیح رخ پر بن گئی. کیونکہ ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہو سکا, لہذا یہ جاگیرداری نظام مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر مسلط ہے. پہلے تو جاگیردار اپنے وہ جو دیہی علاقے تھے, دیہاتی علاقے تھے, ان کے ذریعے سے حکومت میں آتے رہے. اس کے بعد پھر وہ انہیں ملیں بھی لگا لیں, انڈسٹریز بھی بن گئے, ادھر سے بھی حاکم ادھر سے بھی حاکم, شہروں پر بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی اور دیہاتوں پر بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو یہ جاگیرداری نظام تھا. بہرحال وہ جد و جہد
آزادی مسلمانوں کی ناکام ہوئی اور پھر 1857 پر بجائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے باقاعدہ ہندوستان ڈائریکٹ تاج برطانیہ کے تحت آ گیا اور یہاں پر ایک وائس رائے اپوائنٹ ہو گیا جو انگریز حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا اور وہ یہاں پر حکومت کرتا تھا، جیسے گورنر ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ، ایسے ہی تاج برطانیہ کا نمائندہ وائس رائے کہلاتا تھا، خلیفہ ان کا جو اس کے بہاف پر کام کرتا تھا۔ اچھا، اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال آیا، اب مسلمان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے۔ جو ہمارا جو علماء کا طبقہ تھا، انہوں نے ہندو کو ایکسیپٹ کیا کہ پہلے انگریز کو نکال لیں پھر ہندو سے نمٹ لیں گے، یہ ان کا اوور کانفیڈنس تھا، درست نہیں تھا خیال ان کا، لیکن بہرحال بالفعل کیا تھا کہ مسلمان جو رہنما تھے انہوں نے انگریز کا اس حد تک بائیکاٹ کیا کہ انگریز نے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو مسلمان اسکالرس کو وظائف ملتے تھے وہ جاری رکھے۔ اب ایک مسلمان عالم کے پاس وظیفہ آیا، ڈاکیہ لے کے آ رہا ہے منی آرڈر، اور اس نے کہا کہ یہ پیسے گلے پورے ہیں کہ پورے ہیں، اچھا پھر یہاں دستخط کر دیے، تاریخ بھی ڈال دیں۔ انہوں نے انگریزی عربی مہینے کی تاریخ لکھی، اسلامی مہینے کی، تو ڈاکیے نے کہا کہ نہیں اب آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی پڑے گی۔ انہیں پیسے واپس کر دیے کہ میں نے انگریزی تاریخ نہیں لکھنی، پیسے لے جاتا ہوں۔ اس حد تک نفرت تھی۔ تو مسلمان علماء نے، مسلمان لیڈرشپ نے انگریز کا بائیکاٹ کیا، لیکن بہرحال مسلمانوں ہی میں سے کچھ مخلص مسلمان، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں مخلص مسلمان، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، ہمیں جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم انگریز کے غلام بن گئے ہیں، لہذا ہمیں انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس تحریک کے بانی اور سربراہ سر سید احمد خان مرحوم، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ورنہ ہم معاشی دوڑ میں بھی اور حکومت میں بھی ہندو سے بہت پیچھے رہ جائیں۔ جبکہ علماء نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے علم دین اور علی گڑھ جو ہے وہ ایک ہو جائیں۔ جو دیوبند کے بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو بائیکاٹ کیا۔ ان کے جو سکسیسر تھے مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سر سید احمد خان کی بات مان لی۔ تجویز یہ دی سر سید احمد خان نے کہ آپ کا گریجویٹ 1 سال علی گڑھ میں آ کے لگائے اور انگریزی تعلیم حاصل کرے، اور علی گڑھ کا گریجویٹ جو ہے وہ 1 سال کے لیے دیوبند میں جائے اور وہاں پر دینی تعلیم حاصل کرے۔ سر بس 1 سال تک یہ سلسلہ رہا، کیونکہ آن دی ہول مزاج میچ نہیں کرتا تھا، لہذا یہ گاڑی چلی نہیں، لیکن اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ ہمارا خیال تو یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن یہ خیال جو ہے، یہ کہنا، دل میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ 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 انگریز کی حکمرانی جو ہے وہ پکی ہوتی ہے۔ دوسرا کام انگریز نے ادھر سے کیا کیا کہ جو نام کا ایک ادارہ رہ گیا تھا، خلافت کا ادارہ، خلافت عثمانیہ، ترکوں کی حکومت، ترکوں کی خلافت، اس کو ختم کر دیا گیا 1924 میں۔ اب ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوا ہندوستان کے اندر کہ ہمیں خلافت کا احیاء کرنا چاہیے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خلافت چھنی عثمانیوں سے، ترکوں سے، لیکن اس کے خلاف تحریک ہندوستان میں چلی۔ محمد علی جوہر، علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا غالباً کہ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو تحریک خلافت جو چلی، یہ دونوں جو بھائی تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ اس تحریک کے بانی تھے۔ تو یہ خاص ہے مسلمانوں کے، جو ہندوستان کا مسلمان ہے اس کے خمیر میں، کہ خنجر کسے چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ افریقہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو، یا ترکی خلافت جو ہے وہ ختم ہو، تو سب سے زیادہ تڑپتا ہے ہمیشہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا مسلمان۔ کم سے کم ماضی قریب تک یہ تھا، لیکن اب ہمارا دشمن کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ اب وہ ہم نہ تڑپتے ہیں نہ پھڑکتے ہیں، ہم قبول کر چکے ہیں یہ ساری بات۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ
یورپ میں جمہوریت آ چکی ہوئی تھی. اب چونکہ انگریز یہاں پر حکمران تھا تو تعلیم بھی ہوئی, نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے اس نے اسکولوں میں کالجوں میں داخلہ لے لیا. علی گڑھ کا ایک پورا نیٹ ورک جو تھا اسکولوں کا وہ آ گیا. پھر مختلف شہروں میں تنظیمیں بنی, فیصل آباد میں تنظیم اہل سنت والجماعت بنی, اور اس کا اسلامیہ کالج فار گرلز, اسلامیہ کالج فار بوائز, اسی طرح مسلم ہائی اسکول تارک آباد, مسلم ہائی اسکول فلاں, مسلم گرلز ہائی اسکول. یہ سارا نیٹ ورک تقریباً آپ کو ہر شہر کے اندر ملے گا. مختلف عنوانات سے یہ تنظیمیں بنی, تحریکیں بنی. لیکن بہرحال قصہ مختصر کیا ہے کہ بہرحال مسلمانوں نے بھی یہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. اب دیکھنے میں کیا آیا, مسلمانوں کا چونکہ جو مسلمان ہماری لیڈرشپ تھی ان کو ہندوؤں سے کوئی سروکار نہیں تھا. ان کا سارا معاش جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ وابستہ تھا. مساجد کو, مدارس کو, دینی اداروں کو فنڈ کون کرتا تھا؟ مسلمان. لہذا انہوں نے ہندوؤں کو بہت لائٹ لیا. لہذا جمعیت علماء ہند جس میں سارے ہمارے فرقے شامل تھے, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, یہ سب اس میں شامل تھے. اور وہ کیا تھی؟ وہ کانگریس کی حاشیہ بردار تھی, پرو کانگریس تھی. جبکہ خالص مسلمانوں کی جماعت جو تھی وہ مسلم لیگ تھی. اب مسلم لیگ کا معاملہ ایک اور اعتبار سے کمزور تھا کانگریس کے مقابلے میں, کہ کانگریس ایک عوامی جماعت تھی جبکہ مسلم لیگ وڈیروں کی جماعت تھی, مسلمان وڈیروں کی جماعت. اور اس میں جو مولانا مودودی نے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی نامی ان کی جو 3 والیوم کتاب ہے, اس کے تیسرے والیوم میں وہ لکھتے ہیں, اس لیے کہ مولانا مودودی بھی اس تحریک کا حصہ بنے 30s میں. اور پھر انہوں نے وہ چھوڑی مسلم لیگ. اس کی وجوہات کیا لکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی جس جماعت کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہو کہ مسلمان وڈیروں کو چاہیے کہ وہ مسلمان رنڈیوں کے کوٹھوں پر جائیں تاکہ وہ ریونیو سارا کا سارا جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس جائے, تو پھر وہ جماعت جو ہے وہ اسلامی جماعت نہیں, لہذا وہ مسلم لیگ سے علیحدہ ہو. بات تو ٹھیک تھی, لیکن بارہ بالفعل کیا تھا کہ وہ وڈیروں کی جماعت تھی, مسلمانوں کی جماعت تھی, لیکن اسلامی جماعت کہلانے کے حقدار نہیں. پھر اس کے بعد ہی پھر سن 1940 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے. یہ تاریخ ہے, یہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے, خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو تو یہ تاریخ جو ہے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہ تاریخ جو ہے یہ بڑی اہم تاریخ ہے. اچھا, اب وہ لوگ جو سروسز میں گئے انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ اگر کسی علاقے کا, کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہندو ہے اور چپڑاسی کی پوسٹ نکلتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہندو ہی میں چپڑاسی رکھوں, کوئی مسلمان یہ پوسٹ نہ لے جائے. اور جو کاروبار کے اندر ہے وہ یہ دیکھتا ہے, یا کوئی مزدور ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ منڈی کے اندر کوئی ہندو آڑتی جب اسے پلے دار کی ضرورت ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ہندو پلے دار مزدور جو ہے وہ نظر آ جائے تاکہ یہ ایک پیسہ جو ہے یہ بھی کوئی مسلمان نہ لے جائے. لہذا جو ہمارے جنرل ماسز تھے انہوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا, جبکہ اور ہمارے علماء جو تھے وہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر وہ یہی کر رہے تھے کہ بس پہلے ہندو کے ساتھ مل کر انگریز کو نکال لیں پھر ہم اس کے نمٹ لیں گے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت عظیم شخصیت ہمیں عطا کی, وہ علامہ اقبال کی شخصیت. علامہ اقبال کا بھی جو پہلا دور ہے, بانگ درا کا حصہ اول, 3 حصے نا, بانگ درا کے حصہ اول, حصہ دوم, حصہ سوم. علامہ اقبال اپنے پہلے دور میں 100% سیکولر انسان تھے. اس کی ایک نظم ہے, یعنی وہی دور ہے کہ جب وہ کوئی مالیہ کی تعریفیں کر رہے ہیں, اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. اور ان کی ایک نظم ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے, ایک نیا شوالا. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے, تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا. تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا, وائز کا باغ چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے. پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اقبال کہہ رہا ہے. پھر
بانگے دراہی کے حصہ سوم میں ایک اور نظم ہے وطنیت، اس کی ٹکر کی نظم ہے وہ. اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس دور میں میں اور ہیں جام اور ہیں جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. وطنیت کا بت. اب یہ بنیاد بنی کہ وہ جو ہندوستان، وطنیت، ہندو، ہندوستان، وطن، یہ جڑ کھوکھلی کی علامہ اقبال نے کہ ہمارا جو وطن ہے وہ اسلام ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. یعنی اس سے وہ جو وطنیت کی بنیادیں علامہ اقبال نے ہلائیں. اور سن 1930 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا اور اس وقت مسلم لیگ کے صدر علامہ اقبال تھے. تو علامہ اقبال نے جو صدارتی خطبہ دیا تھا وہ خطبہ الہ آباد کہلاتا ہے. اس میں علامہ اقبال نے ایک بالکل نئی بات کہی. انہوں نے کہا جی یہ اٹس اے ڈیسٹنی، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست وجود میں آئے. پاکستان کا نام بھی نہیں تھا، لیکن علامہ اقبال کا یہ خواب تھا، ان کا ویژن تھا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، ہندوستان کا شمال مغرب کیا ہے؟ یہ ہمارا پاکستان، موجودہ پاکستان، ایک آزاد مسلم ریاست وجود میں آئے اور دور ملوکیت میں اسلام کے روشن چہرے پر جو بدماں داغ آ گئے تھے ان کو دھو کر ہم دنیا کو اسلام کا روشن چہرہ دکھا سکیں. یہ وہ ملک پاکستان. اور پھر آپ کو خواب معلوم ہوگا، جھوٹ معلوم ہوگا، اس لیے کہ ہم اس وقت جو دنیا میں سیاست دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر مسلم ورلڈ میں اور پاکستان میں جو ہمارے سامنے ہے، کہ کوئی اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ صدر بن جائے تو صدارت چھوڑنے کو تیار نہیں، وزیر اعظم بن جائے تو وزیر اعظم چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی پارٹی کا ہیڈ بن جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا ہی حق ہے اور میری اولاد ہی کا حق ہے، جیسے کہ یہ میری ڈائنیسٹی ہے. لیکن علامہ اقبال نے غیر معمولی کام کیا. ایک تجویز پیش کی پاکستان کو بنانے کی، اور ساتھ ہی پھر سوچا کہ اس کو کون لے کر چلنا چاہیے اس تحریک کو، اور انتخاب کیا قائد اعظم کا، جو کانگریس میں شامل ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا کانگریس کو کہ یہ تو اصل میں ہندوؤں کی جماعت ہے، باہر سے یہ سیکولر ہے، اندر سے ہندو ہے، تو مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے اور پریکٹس شروع کر دی. تو علامہ اقبال نے انہیں خط لکھا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور انہیں بار بار مجبور کیا اور ان کو لایا اور اپنی کرسی انہیں پیش کی، مسلم لیگ کی صدارت پیش کی کہ میں ہٹتا ہوں، آپ یہاں پر تشریف لائیں. یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات لگے گی، اس لیے کہ ہم ایسا ہوتا دیکھتے نہیں. اور پھر باہر قائد اعظم واقعی ہی پروو ٹو بی دا موسٹ کیپیبل مین، اور انہیں پاکستان جو ہے وہ بنا کے دکھایا. اور پھر سرتوڑ کوشش، وہ ایک خط و کتابت ہے قائد اعظم کی اور گاندھی کی، بڑی زبردست خط و کتابت ہے. گاندھی کہتا ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم نہیں ہے، اور جناح صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ساری جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں قوم کی، وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں. اور پھر اس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور وہ مقدمہ لڑا اور خوب لڑا. اچھا اب ہوا کیا کہ اب سے پہلے تک مسلمانوں کی ساری قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی. تو میں نے عرض کیا نا کہ کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لہذا وہ اس کی جو حساسیت تھی وہ اس کو نہیں سمجھ سکے. لیکن جو لوگ پبلک میں تھے، عام محسوس میں تھا، وہ بزنس میں تھے، انہیں بھی محسوس تھا کہ ہندو کتنا متعصب ہے، اور اگر وہ سروسز سے وہاں بھی دیکھ رہے تھے کہ ہندو کتنا متعصب ہے. لہذا انہوں نے آؤٹ رائٹ ساتھ دیا مسلم لیگ کا کہ علیحدہ ملک بنے گا تب ہماری سروائیول ہے، ورنہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. یوں یہ پاکستان جو ہے وہ بن گیا، اور یونیک ایک واحد ملک ہے دنیا میں، یاد رکھیے گا، جو کسی مذہب کے نام پر بنا ہے. اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ریاست ہے،
وہ یہودیوں کی ریاست نہیں ہے، بنی اسرائیل کی ریاست. اسرائیل، پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، اور یہاں پر بہرحال سونر اور لیٹر انشاءاللہ اسلام آئے گا. اور یہ جو اوریہ صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں نا کہ غزوہ ہند کی بات کرتے رہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر اس کا تذکرہ ہے، آپ یہ سارا سینیریو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یس پاکستان از ویری اسپیشل. اس کا کوئی جغرافیہ نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، اس میں کوئی ایک قوم نہیں، لیکن بن گیا. پھر جو برطانیہ میں دو پارٹیز ہیں، لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی. کنزرویٹو پارٹی جو ہے یہ پرو مسلم تھی ریلیٹیولی، جبکہ لیبر پارٹی سیکولر ہونے کے ناطے وہ پرو ہندو تھی. جب پاکستان بنا ہے تو لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اس کے باوجود پاکستان بن گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن فیملی کے ساتھ نہرو فیملی کے فیملی مراسم تھے، اس کے باوجود پاکستان بن گیا. تو یہ معجزہ تھا. پھر ایک بہت بڑا معجزہ ہوا کہ انگریز نے ایک اسکیم پیش کی کہ اچھا چلو، کیونکہ ہندو نہیں مانتا تھا کہ پاکستان علیحدہ ملک بنے، تو ایک اسکیم انہوں نے پیش کی، اس کو کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں. وہ کیا تھا کہ ٹو سٹارٹ ود موٹے 3-4 جو شعبے ہیں یہ فیڈریشن کے پاس ہوں، ہندوستان جوائنٹ ہو، اور نیچے یہ 2 جیسے صوبے ہوتے ہیں یہ 2 ملک ہوں، اور اس میں باقی سارا نظام چلے، اور پھر گریجولی وہ سب کچھ جو علیحدہ ہوگا پھر 2 ملک بن جائے. اچھا، کیونکہ یہ اسکیم آئی اور اپیرنٹلی ہندو کو بھی تسلیم کرنی پڑی، اس لیے کہ جو ملٹری سولوشن والا ہوتا ہے وہ تو لڑ کے بات ہوتی ہے، وہ سنا نہیں کرتا بات. لیکن اف یو آر اے پولیٹیشین تو پھر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. تو قائد اعظم کو بھی ماننا پڑا اور ہندوؤں کو بھی ماننا پڑا. تو ایک ہماری نمائندے نے پوچھا جواہر لال نہرو سے کہ پھر آخر آپ نے پاکستان کے وجود کو مان ہی لیا نا؟ تو نہرو نے کہا کہ ایک دفعہ انگریز تو یادو لینے دو، پھر پاکستان کو علیحدہ کس نے ہونے دینا ہے. تو جو ہی یہ اخبار میں شائع ہوا بیان، قائد اعظم نے فوراً علیحدگی اختیار کر لی کہ دیکھو یہ ابھی سے ان کا یہ حال ہے تو کل کو یہ کیا کرے. ختم ہو گیا. پھر ایوب خان کے زمانے میں ایک اور کوشش ہوئی امریکہ کی طرف سے، جوائنٹ ڈیفنس اسکیم جو ہے وہ لائی گئی. اس کو بھی جواہر لال نہرو نے اس کے اندر لات ماری اور منع ہوا، ورنہ ایوب خان جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے پاکستان کے وہ مان گئے تھے. تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اسکیم کا حصہ ہے، اور وہ ساری مخالفتوں کے باوجود یہ واحد مسلمان ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم دیا ہے. پھر جغرافیائی اعتبار سے یہ سب سے زیادہ اسٹریٹجک پوزیشن پر ہے. چائنا کو بھی ہماری ضرورت ہے، رشیا کو بھی ہماری ضرورت ہے، امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے نا. اتنا تو خیر آج کا ہر نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ یہ سی پیک جو تھا یہ چین کی ضرورت ہے، اس کو بہت فائدہ ہے. امریکہ اس کو روکنا چاہتا ہے، اس میں کیا شک ہے. امریکہ اس زون پر اپنا انفلوئنس رکھنا چاہتا ہے، اور چائنا اور رشیا مل کر اس زون کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ اسٹریٹجک رول ہے وہ پاکستان کا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، تو ہم پاکستانیوں کو بھی اپنا مقام پہچاننا چاہیے، اپنی عظمت پہچاننی چاہیے. ہاؤ امپورٹنٹ آر وی، ہاؤ امپورٹنٹ از آور لینڈ، اور پھر اس سرزمین کی حفاظت، اس ملک کی حفاظت، اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا. اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کی سوجھ بوجھ رکھنا. آج صبح میرا لیکچر تھا کینز کالج میں جہاں سی اے اور اے سی سی اے کی تیاری کروائی جاتی ہے، تو میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا جی یہ معاملات اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ میرے منشی ہوں گے. یہ ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، اپنا پروفیشن جو بھی آپ کا ہے، لیکن یہ سوجھ بوجھ بھی بے شک پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ بڑی رحمت نازل فرمائے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پر. میں بھی ایک سائنس کا طالب علم تھا، میڈیسن کے ایک شعبے سے متعلق تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ پولیٹیکل سائنس ہمیں پڑھائی، یہ سوجھ بوجھ پیدا کی. میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ پڑھیں. ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے اسلام اور پاکستان، وہ اصل میں میثاق کے اداریے ہیں ان کے جو انہوں نے 60s میں لکھے تھے، اور ان میں یہ سب چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ جو بھی کچھ پڑھنے لکھنے کا خواہش مند ہو وہ پڑھے. اور یہ تنظیم ڈیجیٹل لائبریری، اس کی ایک ایپ موجود ہے، آپ کے اینڈرائڈ فون کے اندر ہوگی. آپ کتاب نہ بھی لے کے جائیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور
وہ آڈیو بک کی شکل میں میری زبان سے وہ ریکارڈڈ بھی موجود ہے، وہ آپ اپنے یعنی سفر کے دوران گاڑی میں وہ سن سکتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔